الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. معزز حاضرین گرامی، ابھی حضرت مولانا مفتی مجاہد صاحب نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ اس سرزمین سے میرا نسبی تعلق ہے. میں ایک عرصے سے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے. ایک زمانہ میں نے دیکھا اس زمین کا، اس علاقے کا، کہ اس زمین کو علم کی بستی کے نام سے جانا جاتا تھا. میں دوبارہ بولنا چاہوں گا، اس سرزمین کو علم کی بستی کے نام سے، اس کے عنوان سے جانا جاتا تھا. لیکن عجیب المیہ ہے کہ درمیان کا ایک دورانیہ گزرا جس کے اندر ایک توقف آیا، ایک انحطاط آیا. لیکن اب میں دوبارہ خوشی محسوس کرتا ہوں. میں گزشتہ تقریباً 2-3 روز سے بہار کی مختلف جگہوں پر میرا جانا ہوا، اور خاص طور سے منصرہ، اور منصرہ کے اندر بھی جامعہ فرقانیہ، اور جامعہ فرقانیہ کے عنوان سے قاری ولی اللہ صاحب کی محنتیں یقیناً قابل قدر اور لائق ستائش ہے. وہ کسی نے کہا ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھا، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے آج منصرہ کی سرزمین کو علم کے عنوان سے، قرآن تعلیم کے عنوان سے اگر جانا جا رہا ہے، اگر پہچانا جا رہا ہے، تو یقیناً اس کے اندر ان حضرات کی محنتیں ہیں، ان حضرات کی کاوشیں ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید ترقیات عطا فرمائے، یہ سلسلہ بڑھے اور بڑھتا رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نسبت قائم ہوئی ہے، اس نسبت کی بنیاد ہے قرآن کریم. ابھی حضرات علماء کرام کے بیانات ہوئے. یہاں پر اگر تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے. قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کا عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے وہ آپ حضرات اچھی طرح اس سے واقف ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی معمولی شخص آ جائے تو ہم میں سے کوئی اس کو پوچھے گا نہیں، اس کا وہ ایک اعزاز، اس کا وہ اکرام نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی عظیم المرتبت منصب پر فائز شخص یہاں آ جائے، آپ کا سی ایم یہاں آ جائے، آپ کا پی ایم اس علاقے میں آ جائے، تو پھر اس کا اعزاز، اس کا اکرام اسی کے شایان شان ہوگا، انہی کے مقام، انہی کے مرتبے اور انہی کے منصب کے لحاظ سے ہوگا. پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ جس کو تعلق ہو جائے اس ذات سے، جس کا رابطہ قائم ہو جائے اس ذات سے جو حاکموں کا حاکم ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، جو دونوں جہاں کا مالک ہے، بلکہ خالق دو جہاں ہے، خالق دو جہاں، بلکہ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا پالنہار، جس کی اس سے نسبت ہو جائے پھر اس کی عظمت اور اس کے مقام کی کیا کہیں. یہ لوگ یہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں. یہ قرآن کریم واحد ایسی کتاب ہے جس کو اللہ کا کلام ہونے کا شرف. کتابیں آئیں، بے شمار آئیں، دوسرے انبیاء پر، دوسری شریعتوں کے اندر بھی کتابیں آتی رہی، لیکن واحد ہی ایسی کتاب ہے جس کو کلام اللہ یعنی اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات ہونے کا شرف حاصل ہے. اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا
اکرام کائنات کے اندر یقیناً کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کا کلام پڑھائے اور اس سے جڑا رہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کا اسی انداز میں اکرام کرے، اسی انداز میں احترام کرے جو اس کے شایان شان ہے۔ وہ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ ہندوستان کی سلطنت کے اور عظیم سلطنت کے عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں۔ تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے وہاں سے خزانے سے ایک روپے بھی اپنے اوپر خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کا باورچی پریشان ہے کہ بھائی ادھر دوسری طرف تو مرغ مسلم اتر رہے ہیں اور یہاں کھانے کے اندر سوکھا کھانا۔ بادشاہ نے محسوس کر لیا، ایک دن کہا کہ بھائی ایک کام کرو، آج کھچڑی بنا لو۔ باورچی نے کھچڑی بنائی اور کھچڑی بنانے کے بعد اورنگزیب نے کہا کہ جاؤ یہ کھچڑیاں تم وزراء کو پہنچا دو اور فلاں وزراء کے پاس پہنچا دو۔ باورچی وہ چیز لے کر کے یعنی کھچڑی لے کر کے پہنچتا ہے اور اس کو انعامات ملتے ہیں، اس کو تحائف ملتے ہیں۔ وہ تمام انعامات اور وہ تمام تحائف لے کر کے بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی سامان پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم پہنچا دیا، جس کا آپ نے حکم کیا تھا ان تمام کو دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ ان لوگوں نے تمہیں کچھ دے بھی دیا؟ کہا کہ بادشاہ مجھے ان لوگوں نے اتنا تحفہ، اتنا گفٹ اور اتنا ہدیہ دے دیا کہ میں آپ سے زیادہ مالدار ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر ایک کام کرو، کل سے کھانا ٹھیک سے بنا لینا اور اس میں نمک نہ ڈالنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو نسبت حاصل ہے، اس باورچی کو نسبت حاصل ہے ہندوستان کے عظیم الشان شہنشاہ سے، اور اس نسبت کی بنیاد پر وہ مالا مال ہوا، اس کو اعزاز ملا، اس کا اکرام ہوا۔ یاد کیجئے اور ذرا تصور کیجئے کہ جو شخص اس ذات کا کلام پڑھے اور اس کلام کی خدمت میں لگا رہے، اس کا اعزاز، اس کا اکرام اور اس کے اکرام کا شان اس کی بارگاہ کے اندر کیا ہوگا، اس کا دنیا کے اندر تصور نہیں۔ ایک نظام تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا بنایا، جس کو کہا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے مختلف طبقات، مختلف درجات بنائے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کریم کے معنی بیان کر رہا ہے، قرآن کریم کی ہدایتیں بیان کر رہا ہے۔ اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جن کو اس کام کے لیے لگایا گیا کہ یہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ جو قرآن کے معنی بیان کر رہے ہیں، ان کو ان کے معاش سے فارغ کر دو، تمہاری دین کی خدمت یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے مختلف ذریعے بنائے۔ تمام کا تمام دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا شریعت ہمارے پاس آ چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمام کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ شخص آج اس مجمع میں موجود ہے یا نہیں، وہ شخص چاہے بعد میں آنے والا ہے، کل آنے والا ہے، قیامت تک جب بھی آنے والا ہے، وہ چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، ان تمام کے لیے میں نبی بنا کر کے بھیج دیا گیا۔ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قرآن کریم کے زبان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل کے مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، تم اگر فلاح چاہتے ہو، صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت کے اندر
اگر بھی تو تمہیں اسلام کے دائرے میں اسلام کے اندر مکمل کا مکمل داخل ہونا ہوگا۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی اور نماز پڑھ کر کے آپ گھر گئے تو آپ بھول گئے میں گھر میں بھی مسلمان ہوں، میرے گھر والوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، میرے بیوی کے مجھ پر حقوق ہیں، میرے بچوں کے مجھ پر حقوق ہیں، اور میرے رشتہ داروں کے مجھ پر حقوق ہیں۔ اور پھر آپ جب دکان پر بیٹھے اور جب آپ تجارت کرنے لگے تو آپ بھول گئے کہ تجارت کے اصول، تجارت کے آداب قرآن کریم نے کیا بیان کیے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ کاشتکاری کے آداب قرآن کریم نے کیا بیان کیے ہیں۔ ہمیں اگر یاد ہے تو صرف ایک بات یاد ہے، وہ یہ یاد ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، ہمارا رشتہ دار مر جائے تو ان حفاظ کرام کو بلانا ہے، 4 بچوں کو بلانا ہے، قرآن خوانی کر دیں گے۔ اگر ہمیں یاد ہے تو یہ یاد ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی مصیبت آئے تو مولانا صاحب سے جا کر کے تعویذ لکھوا لینا ہے۔ ہمیں اگر یاد ہے تو اتنا یاد ہے کہ مولانا صاحب کو بلانا ہے اور نماز جنازہ پڑھانی ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کہنا ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہونا قطعاً نہیں۔ اس کو لکھ لو مسلمانوں، اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل، آپ کے عمل کا ایک جز اس بات کی گواہی دے کہ آپ سچے پکے مسلمان ہیں۔ میں یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں، آج یہاں علماء کرام کا مجمع موجود ہے، یہاں پر پیر طریقت بھی موجود ہے، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور دل کے اندر سے گواہی دیں کہ آپ میں سے کتنے مسلمان ہیں جس نے ان علماء سے اس بات کے لیے رابطہ کیا ہو کہ ذرا مولانا صاحب اور ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میری دکان ہے اور دکان کے کیا حقوق اسلام نے بتائے ہیں، تجارت کے کیا حقوق اسلام نے بتائے ہیں، اس کے کیا آداب بتائے ہیں، دکان میں کس طریقے پر چلاؤں، اپنی تجارت کس طریقے پر کروں، اپنی کھیتی کس طریقے پر کروں، میرے بچوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، میرے گھر والوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، کیا کسی کو پوچھنے کی توفیق ہوئی؟ نہیں، قطعاً نہیں، اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ قرآن کی اگر ہم نے ضرورت محسوس کی تو صرف اتنی ضرورت محسوس کی کہ اگر کسی کی موت ہو جائے تو گھر میں بلایا جائے، قرآن خوانی کرائی جائے اور ان بچوں کو لڈو دے دیا جائے اور پھر ان کو رخصت کر دیا جائے۔ اللہ خیر سے، اس کے علاوہ کیا حقوق ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یہ قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر کے بھیجا گیا تھا، یہ قرآن کو دستور نامہ بنا کر کے بھیجا گیا تھا، یہ قرآن جس کی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ سب سے پہلے اگر کوئی حکم نازل ہوا تو اس کے اندر کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو بنایا، اور کائنات کو کیوں بنایا وہ بھی بتا دیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ ان کی زندگی کا ایک مرحلہ، ایک لمحہ ہماری طاعت کے اندر گزرے اور ہماری عبادت کے اندر گزرے۔ ایک دوسرے موقع کے اوپر قرآن کریم نے کہا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ جب اس خریدار نے خرید لیا، خریدنے کے بعد اس نے جان بھی آپ کے حوالے کر دی، اس نے مال بھی آپ کے حوالے کر دی، اور آپ کے حوالے کر کے اس لیے بھیجا تاکہ عبادت کرے۔ اس عبادت کو ہی ہم اس دنیا کے اندر آ کر کے بھول گئے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہم اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیے گئے، ہمارے اوپر کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں۔ آج جو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے انتہائی افسوسناک، انتہائی لرزہ خیز۔ آج جو مخلوط تعلیم کا نظام ہے، میں نے درمیان میں کہا کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کے اندر کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو بنایا، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ پھر ہم کیوں بھول گئے کہ ہمیں اپنے
بچوں کو اور ہمیں اپنے بچیوں کو تعلیم دینی ہے، لیکن اگر ہمیں تعلیم کا آج کے اس ماڈرن زمانے کے اندر اگر کچھ خیال آتا ہے تو وہ خیال یہ آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو اس اسکول میں داخل کرایا جائے جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے، جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں پر اسلامی دوائی اور اسلامی حدود بھلا دیے جاتے ہیں، جہاں اس بات کا خیال نہیں کہ کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے، جہاں اس بات کا خیال نہیں کہ اسلامی اخلاق کیا ہے، جہاں اس بات کا خیال نہیں کہ اسلامی آداب کیا ہے، ان تمام کو پس پشت رکھ کر، ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر ترقیات اور آزادی نسبہ اور کیریئر اور پھر اس کے بعد بہترین مستقبل کے عنوان سے جو بدعنوانیاں، جو بدکرداریاں اور اس کے بعد جو غلط اور فحاشی کے جو مظاہر یہاں پیش کیے جا رہے ہیں، الامان والحق، نہ اس کے بیان کا موقع ہے نہ اس کی وضاحت کا کوئی یہ موقع، کبھی اور موقع رہا تو تفصیل سے اس موضوع پر بات ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو بھی، اپنے بچیوں کو بھی، لیکن یاد رکھیے اسلامی دائرے کو کبھی مت بھولئے، اسلامی دائرے کے اندر رہیے، اسلامی حدود سے باہر مت ہوئیے۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھا، آزادی نسواں کا نعرہ بڑھا، اتنا بڑھا کہ پہنچ گیا معاملہ یہاں تک کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، کیا اس سے بدعنوان، کیا اس سے فحاشی کو فروغ دینے والا کوئی نعرہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ وہ مظاہر ہیں جو مظاہر اس کو ایجوکیشن اور اس مخلوط تعلیم کے عنوان سے اور اس نظام سے پیش کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے اتنے بڑے مدرسے بنائے، افسوس ہے کہ تم ایسا آج تک نظام تعلیم نہیں بنا سکے کہ جس کے اندر تم اپنی بچیوں کو پردے کے اندر رہ کر کے ان کو ڈگریاں دو، ان کو اعلیٰ تعلیم دو، ان کو بی اے کراؤ، ان کو ڈاکٹر بناؤ، ان کو انجینئر بناؤ، تمام اعلیٰ تعلیم دو، لیکن شریعت کے دائرے کو مت۔ دوسری صورتحال جو ہمارے معاشرے کی سب سے افسوسناک ہے، وہ افسوسناک صورتحال ہے، اس کے اندر جو بڑا کردار اور نمایاں کردار ادا کر رہا ہے وہ ہمارا یہ میڈیا ہے۔ وہ میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، اس نے غیرت کا، اس نے حمیت کا، اس نے اخلاق کا، اس نے انسانیت کا ایسا جنازہ نکالا کہ شاید یہ تصور ہوتا ہے کہ قریب کی صدی کے اندر انسانیت لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ میرے سے زیادہ شاید اچھی طرح واقف ہیں اس میڈیا کے ذریعے اور خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے اور خصوصاً یہ اینڈرائیڈ موبائل کے ذریعے کون سے ایسے فحاشی کے مناظر ہیں، کون سے ایسے عریانیت کے مناظر ہیں جو اس کے ذریعے پیش نہیں کیے جا رہے۔ کیا اس سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا جا رہا؟ کیا اس سوشل میڈیا کے ذریعے سیکشول جذبات کو ابھارنے والے مناظر پیش نہیں کیے جا رہے؟ کیا اس میڈیا کے ذریعے غلط معاشرے کو تشکیل کرنے والی چیزیں نہیں پیش کی جا رہی جو معاشرے کو تباہ کر رہی ہے؟ یاد رکھیے قرآن کریم نے کہہ دیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ ایک دن وہ آنے والا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور پھر کہیں پر کہا گیا سأل سائل بعذاب واقع، وہ وقت، یہ قیامت کا وقت آنے والا ہے اور وہ قریب ہے، قیامت واقع ہوگی اور واقع ہونے والی ہے۔ اس دن آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے جسم کا ایک ایک روح اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ نے اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا۔ آپ نے اپنے کانوں کے اندر ایئر بڈس لگا کر کے اور ایئر فون لگا کر کے کتنے گانے سنے، یہ آپ کا کان گواہی دے گا۔ آپ نے کون کون سے گانے سنے، آپ نے کون کون سی فلمیں سنی، آپ نے کس کو کہاں جا کر کے کون سے غلط مناظر سنے، یہ تمام کان
آپ کے کان گواہی دیں گے، آپ کے کان یہ بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے کون سی مجلسوں میں بیٹھ کر آپ نے غیبت سنی۔ آپ کی زبان گواہی دے گی کہ آپ نے معاشرے کے اندر اور آپ نے اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کر اور آپ نے رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کر کتنے جھوٹ بولے۔ آپ کی زبان گواہی دے گی آپ نے کس کی غیبت کی، آپ نے کس کی چغل خوری کی، آپ نے چوراہوں پر بیٹھ کر اور اپنے ٹھکانوں پر بیٹھ کر کس کی غیبت کی، کس کی چغل خوری کی، کس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کی۔ حدیث میں کہہ دیا گیا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اے معاذ ابن جبل، اس زبان کی حفاظت کرو، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم کے اندر اگر کوئی چیز لے کے جانے والی ہوگی تو تمہاری یہ زبان، جس کے ذریعے کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے چغل خوری کرتے ہو، اور پھر تم بھول جاتے ہو کہ اس کے حدود کیا ہے، اس کے دوائی کیا ہے، اور کس حدود کے اندر اور کس دائرے میں رہ کر کے ہمیں بولنا ہے۔ زبان یہاں تک پھسلتی ہے کہ گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، قرآن کریم نے کہہ دیا یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن تمہاری زبان گواہی دیں گی تمہارے اختیار کے بغیر، تمہارا اختیار اس میں نہیں ہوگا۔ تم اگر چاہو گے کہ اپنی بات بدل لو، نہیں بدل سکتے۔ زبان وہی بولے گی جو تم نے اپنی زندگی کے اندر بولا ہے۔ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے کہ تم نے کس کے اوپر ظلم کیا، تم نے اپنے ماں باپ کو کس طرح ستایا، تم نے اپنے ماں باپ کو کس طرح پیٹا۔ قرآن کریم نے کہہ دیا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک مت کہو، ان کو مت دھتکارو۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے کی جو صورتحال ہے افسوسناک، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم اپنے پیر سے چل کر کے کون کون سے زنا کے اڈوں پر گئے تھے، تم اپنے پیر سے چل کر کے کون سے شراب نوشی کے اڈوں تک گئے تھے۔ تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ کون سے غلط کام کرنے کے لیے تم گئے تھے۔ تمہارے یہ پیر گواہی دیں گے کہ کس کے اوپر تم ظلم کرنے کے لیے، کس کے خلاف ناانصافی اور بدعنوانی کے لیے اس پیر سے چل کر کے گئے تھے۔ تمہاری آنکھ گواہی دے گی کہ تم نے ان آنکھوں کے ذریعے کون کون سے غلط مناظر دیکھے، کون کون سی فلمیں دیکھی، کون کون سے گانے سنے، کون کون سی برہنہ تصویریں دیکھی، اور حتیٰ کہ یہاں تک تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی کہ کون سے چوک اور کون سے چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے تم نے عورتوں کو تاڑا، تم نے غیر محرم اور دوسری عورتوں کو دیکھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس قیامت کے دن پیش کی جائے گی۔ ہم بھول گئے کہ حدیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر کہہ دیا گیا تھا کہ جو فرشتے تمہارے پاس موجود ہیں جو تمہارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے ملوث ہوئے اپنے معاملات کے اندر، اپنے مسائل کے اندر کہ ہم تمام چیزیں بھول کر کے اگر ہمیں کچھ یاد ہے تو صرف یہ یاد ہے کہ ہماری منفعت کس چیز کے اندر ہے، ہمارا فائدہ کس چیز کے اندر ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ آخرت کی تیاری کا کس طور پر حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی فلاح، دنیا اور آخرت کی سرخروئی ان کا مقدر ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی ہدایات، قرآنی تعلیمات پر مسلمانوں کو، اور صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو، پورے عالم کو اس در پر جھکنا ہوگا اور اس کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے کامیابی مقدر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے تقاضوں کو بھول جاؤ، بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ میں نے درمیان میں کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور پھر میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی جس کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ
جو ایمان کو لا چکے، اے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ چکے، اے وہ لوگ جو کلمے کا اقرار کر چکے، اب اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، برائیاں مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، اس کو اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو۔ یہ تمہاری بدعنوانیاں، یہ تمہارا بد کردار اور تمہارا یہ غلط معاملات اور تمہارے غلط اخلاق کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ خود بول بول کر کے زبان حال کے اندر اور زبان قال کے اندر یہ گواہی دے کہ میرے مولا اس کو وہیں لے جائیے جہاں اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم کے اندر۔ ذرا تصور کیجئے اس عالم کا اور اس کائنات کا جہاں نہ باپ بیٹے کا ہے، نہ بیٹا باپ کا ہے، کوئی کسی کا نہیں، بلکہ سب کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ مسلمانوں آخرت کی تیاری کرو، آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، اور دائمی زندگی وہی ہے۔ اور آخرت کی تیاری کا ذریعہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو مکمل اسلام کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر ڈھال لو، اسلامی سانچے کے اندر ڈھال لو، قرآنی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اگر تمہیں نہیں پتا ہے، تم ناواقف ہو، علماء سے رابطہ کرو، ائمہ سے رابطہ کرو، مفتیان کرام سے پوچھو، مسائل پوچھو، حالات پوچھو، تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو، تاکہ تمہاری زندگی سنورے اور تم اسلام میں مکمل داخل ہو اور کامیابی تمہارا مقدر ہو، اس جہاں کے اندر بھی اس جہاں کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید باتیں کہنے کی خواہش تھی لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بات یہیں ختم کی جائے، موقع رہا کبھی گنجائش نہیں تو انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلامی ہدایات پر، اسلامی تعلیمات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔